السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے مولوی کی بیٹیاں۔ بیٹی نے دھیمے لہجے میں کہا، بابا جان عید میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں اور ہم نے ابھی تک کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی پریشانی چھپائی اور بولے، او میرے بچے، ابھی تو کافی دن باقی ہے، سب لے لیں گے، چاند رات سے 1 دن پہلے خریداری کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی نظریں جھک گئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک تسلی ہے، حقیقت نہیں۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور وہ فوراً مسجد کی طرف چل دیے۔ شاید یہ آواز ان کے لیے ایک سہارا تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں مزید دیر نہ دیکھ سکیں۔ دن گزرتے گئے۔ عید سے 1 دن پہلے تک مولوی صاحب ہر دروازہ کھٹکھٹا کر مایوس لوٹے۔ نہ مانگ سکتے تھے کیونکہ عزت نفس اجازت نہیں دیتی تھی، اور نہ قرض لے سکتے تھے چونکہ واپس کرنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن معاشرہ بھی عجیب ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کے بچوں کے دل نہیں ہوتے، ان کی خواہشیں نہیں ہوتی، ان کی بیٹیاں نئے کپڑوں کا خواب نہیں دیکھتی۔ مولوی صاحب بڑے عالم تھے، دلیل اور منطق میں ماہر لوگوں کو سمجھانا ان کے لیے آسان تھا، مگر آج اپنی بیٹیوں کو سمجھانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بیٹیوں کو کہہ دوں کہ بڑی عید پر نئے کپڑے نہیں پہنتے، یہ تو قربانی کی عید ہے، مگر دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ بیٹیاں بھی تو ایک مولوی کی اولاد ہیں، کہیں یہ نہ کہہ دیں بابا قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ گھر پہنچے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لیے منتظر تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ آج بابا وعدہ پورا کریں گے۔ ادھر ماں سب سمجھ چکی تھی، وہ جلدی سے پیاز لے کر آئی تاکہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہہ سکیں، کیونکہ ماں کبھی اپنے بچوں کے سامنے باپ کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مولوی صاحب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ چھوٹی بیٹی پرچی دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر بڑی بہن نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں چھپائی اور دونوں چپکے سے چٹائی کے نیچے رکھ دی۔ مولوی صاحب سب دیکھ رہے تھے لیکن انجان بنے ہوئے تھے۔ ماں کے آنسو پیاز کے ساتھ بہتے جا رہے تھے اور ایک باپ کا سارا علم، ساری منطق، ساری دلیل اس وقت بے معنی ہو چکی تھی۔ اتنے میں بڑی بیٹی بولی، بابا جان ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار نئے کپڑے نہیں لینے، بڑی عید تو قربانی کی عید ہوتی ہے نا، اور کل تو آپ نے چاچو کے 2 بچڑے بھی کرنے ہیں، ہم سارا دن آپ کو قربانی کرتے دیکھیں گے، پھر نئے کپڑے پہننے کا وقت ہی کہاں ملے گا۔ چھوٹی عید والے کپڑے ابھی بالکل ٹھیک ہیں، وہی پہن لیں گے۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے پہلی بار بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو ان کی گردن فخر سے بلند ہو گئی۔ انہیں اپنی تربیت پر ناز محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے یہ احساس انہیں اندر سے توڑ گیا کہ ان کی بیٹیاں اپنی خواہشوں کو خود دفن کر رہی ہیں۔ صرف اپنے باپ کی مجبوری کی خاطر وہ فوراً اٹھے اور کمرے میں جا کر لیٹ گئے، ہونٹ بھینچ لیے اور آنکھوں کو اجازت دے دی کہ برس جاؤ، ورنہ یہ غم اندر ہی اندر مار ڈالے گا۔ اگلی صبح نماز سے واپس آئے تو چھوٹی بیٹی ہاتھ میں چند نوٹ لیے کھڑی تھی۔ بولی، بابا جان یہ پیسے ہیں، آپ ایسے کریں بھائی کو کپڑے لے دیں، وہ کل آپ کے ساتھ مسجد جائے گا، گلی میں کھیلے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور قیامت تھی، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر رہی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں، ہمارے معاشرے کے بے شمار مولوی حضرات کی حقیقت ہے۔ یہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، کئی بار اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے تک نہیں خرید پاتا۔ ہم مہنگے برانڈ سے ہزاروں کے سوٹ خرید لیتے ہیں، بڑے بڑے پلازوں میں فضول چیزوں پر پیسے لوٹا دیتے ہیں، لیکن کسی غریب کی مدد کرنے کے وقت ہمارے پاس سینکڑوں بہانے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی کا اصل حسن دوسروں کے چہروں پر خوشی بکھیرنے میں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کسی سفید پوش کی مدد ضرور کریں، شاید آپ کی چھوٹی سی مدد کسی گھر کی عید بنا دے۔ شکریہ۔